موت جس کا نام سنتے ہی انسان کا بدن کانپنے لگ جاتا ہے، انسان کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار ہونے لگ جاتے ہیں۔ موت جس گھر میں آ کے ڈیرا ڈال دے تو ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے، بہنوں کا سہاگ چھن جاتا ہے، بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریک نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہی موت ہے۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں انسان جب مرتا ہے تو اس کی 9 آرزویں ہوتی ہیں، اور ان آرزوؤں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ انسان جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے، آدھی روح اندر آدھی روح باہر، روح حلق پر اٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ انسان کی 9 آرزویں ہوتی ہیں، اور ان آرزوؤں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ پہلی آرزو یہ ہوتی ہے، انسان کہتا ہے کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں خاک ہوتا۔ آج اس چیز کا خوف ہرگز نہ ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، قبر و حشر میں کیا ہوگا، اللہ کو کیسے منہ دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، میں تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورت شکل سے نوازا تھا، کالی شکل لے کر مالک کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے شرم نہیں آئے گی۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے ساتھ ساتھ کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی اچھی کی ہوتی، کاش کہ میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش میں نے گنہگاروں کے ساتھ دوستی نہ لگائی ہوتی، بدکاروں کے ساتھ، زانیوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ دوستی نہ لگائی ہوتی، ان لوگوں کے ساتھ یاری نہ لگائی ہوتی جن لوگوں نے اپنا قیمتی وقت برباد کر دیا، ضائع کر دیا۔ کاش کہ میں نے اللہ رسول کی فرما برداری کی ہوتی، نافرمانی نہ کی ہوتی، کاش کہ میں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہوتی، کاش میں نے اللہ رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، کاش کہ میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ جوانو، یہ وہ آرزویں ہیں جن کا موت کے بعد حاصل کرنا ناممکن ہے، اس وقت حاصل کرنا ناممکن ہے۔ ان آرزوؤں کو، ان نیک تمناؤں کو دنیا میں ہی حاصل کر لو، یہاں پر حاصل کر سکتے ہو، وہاں پر حاصل کرنا ناممکن ہے۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں انسان جب مرتا ہے، جب اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کی تدفین کے لیے اس کو قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے، تو وہ 2 چیزوں پر پچھتاتا ہے، بہت زیادہ پچھتاتا ہے، رو رو کر پچھتاتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہتا ہے کاش، اگر وہ نیکوکار ہوتا ہے تو کہتا ہے کاش کہ میں نے اپنے اعمال بڑھائے ہوتے۔ اگر وہ 5 وقت کا نمازی ہے تو اس وجہ سے روئے گا کہ میں نے فرض تو ادا کیے، فرض تو ادا کرتا رہا، سنتیں ادا کیوں نہ کی، سنتیں ادا تو کرتا رہا، نوافل کیوں نہ پڑھے۔ اور اگر وہ سنتیں نوافل بھی ادا کرتا رہا ہے تو پھر وہ اس بات پر پچھتائے گا کہ میں نے تہجد کی نماز کیوں چھوڑی، تہجد کیوں نہ پڑھی۔ اور اگر وہ تہجد بھی پڑھتا رہا تو اس بات پر پچھتائے گا کہ میں ساری رات اللہ کے حضور کیوں نہ جھکا، ساری رات میں نے قیام کیوں نہ کی، رکوع کیوں نہ کی، سجدوں پہ سجدے کیوں نہ کی۔ اور اگر وہ ساری رات عبادت کرتا رہا ہے تو پھر اس بات پہ پچھتائے گا کہ میرا دن کا ایک ایک لمحہ ضائع کیوں گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر وہ گنہگار ہوتا ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ میں نے گناہ کیوں کیے، اور توبہ کیوں نہ کر سکا، نماز کیوں نہ پڑھ سکا، قرآن کیوں نہ پڑھ سکا، اللہ رسول کی فرما برداری کیوں نہ کر سکا۔ جوانوں، یہ وہ آرزویں ہیں جن کا مرنے کے بعد حاصل کرنا ناممکن ہے۔ ہم اکثر رات کو موبائل استعمال کرتے کرتے اس کی بیٹری لو کر دیتے ہیں، موبائل میں اس طرح مگن ہو جاتے ہیں، موبائل میں اس طرح غرق ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں کہ موبائل چارج لگانے کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ پھر جیسے ہی موبائل کی بیٹری ختم ہوتی ہے ہم اسے سرانے کے نیچے رکھ کے فوراً ہی سو جاتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے۔ صبح جب آنکھ کھلتی ہے موبائل اٹھاتے ہیں، کام پر جانا ہوتا ہے، جیسے ہی موبائل اٹھاتے ہیں بیٹری لو، بیٹری ختم، اوہو یہ کیا کر دیا، اگر رات کو ہی چارج لگا دیتا، ابھی موبائل گھنٹہ 2 اور ضائع کر دے گا بیٹری چارج کے لیے،
کاش کہ میں نے رات کو ہی اس کی بیٹری چارج کر لی ہوتی، کاش کہ میں رات کو ہی اس کو چارج پہ لگا دیتا، ابھی 2 گھنٹے کا وقت ضائع نہ ہوتا۔ جوانوں، سیم اسی طرح قبر میں بھی انسان پچھتائے گا کہ کاش میں نے قیمتی اوقات ضائع نہ کیے ہوتے، قیمتی وقتوں کو غنیمت سمجھتا، انہی لمحات میں کچھ نہ کچھ کر لیتا، اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا، نیک اعمال کرتا، بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرتا، تہجد پڑھتا، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرتا، کاش کہ میں اللہ رسول کی فرما برداری کرتا، نیک لوگوں کا راستہ اپناتا۔ جوانوں، یہ وقت تیز پانی کی طرح گزرتا چلا جا رہا ہے، تیز پانی کے بہاؤ کی طرح گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ان اوقات میں، ان لمحات میں اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ اکٹھا کر لو، ان اوقات کو غنیمت جانو، ان لمحات کو غنیمت جانو۔ وہ ایک اللہ والا تھا، دریا کے کنارے بیٹھا تھا، لوگوں نے پوچھا بابا جی خیر تو ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹے پانی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، جب سارا پانی ختم ہو جائے گا تب جا کر دریا پار کروں گا، دریا عبور کروں گا۔ لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا، مذاق کرنا شروع کر دیا، او بابا جی کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ دریا ہے، دریا کا پانی چلتا ہی رہتا ہے، یہ کہاں سوکھے گا؟ بابا جی اٹھو، عبور کرنا ہے تو ہمت کرو، آگے بڑھو، ہمت کرو، آگے بڑھو۔ یہ سن کر بابا جی رونے لگے، اللہ والے بابا رو کر کہنے لگے او نادانو، یہی تو میں تمہیں سمجھانے والا ہوں کہ تم لوگ یہ جو بار بار کہتے ہو کہ جب زندگی کی مصروفیات ختم ہوگی تب ہم لوگ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ رسول کا راستہ اپنائیں گے، اللہ رسول کی فرما برداری کریں گے۔ او نادانو، جس طرح پانی کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میری زندگی ختم ہو جائے گی، سیم اسی طرح تمہاری مصروفیات بھی ختم ہونے سے پہلے پہلے تمہاری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا بابا جی تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا بیٹا ہے کوئی 14-15 سال۔ کہا بابا جی مجھے لگتا ہے آپ کو جوان ہونے کا کچھ زیادہ ہی نشہ چڑھ گیا ہے، اور 14-15 سال عمر آپ کی؟ کہا نہیں بیٹے، جب سے توبہ کر کے اللہ سے صلح کی ہے نا 15 سال گزر گئے۔ بیٹا زندگی تو وہی ہے جو توبہ کرنے میں گزر جائے، جو نماز میں گزر جائے، جو قرآن میں گزر جائے۔ سکندر بادشاہ علاقے فتح کرتا کرتا ایک بستی کے قریب سے گزرا، وہاں ایک قبرستان تھا۔ سکندر بادشاہ نے دیکھا کہ ہر قبر کے اوپر پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر کے اوپر مرنے کے والے کا نام بھی لکھا ہوا ہے، مرنے والے کی عمر بھی لکھی ہوئی۔ سکندر بادشاہ نے دیکھا، دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کسی کی عمر 6 سال لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 8 سال لکھی ہوئی، کسی کی عمر 10 سال لکھی ہوئی، یہ حیران رہ گیا۔ پھر سوچ آئی ہو سکتا ہے کہ یہ بچوں کا قبرستان۔ ساتھ میں ایک شخص کھڑا تھا، پوچھا سکندر بادشاہ نے میاں کیا یہ بچوں کا قبرستان ہے؟ کہا نہیں جی، ہم تو بڑے بھی یہاں دفن کرتے ہو۔ میاں کسی کی عمر 6 سال لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 8 سال لکھی ہوئی، یہ کیسے؟ کیا ان کی عمر 6, 7, 8 سال تھی تمہارے بڑوں کی؟ کہا بادشاہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک سبق دیا تھا جو ہم ابھی تک نہیں بھولے، ہمیں یاد ہے اور مرتے دم تک یاد رہے گا۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک سبق دیا تھا، بیٹے زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، بیٹا زندگی وہی ہے جو نماز میں گزر جائے، جو قرآن میں گزر جائے، جو اللہ کی فرما برداری میں گزر جائے۔ مالک کی چوکھٹ سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی وہ زندگی نہیں ہے، وہ تو قیامت کے دن کی شرمندگی۔ بادشاہ جنہوں نے جتنی زندگی مالک کی چوکھٹ پر لگائی ہے نا، کسی نے 6 سال لگائی ہیں تو ہم نے اس کی عمر 6 سال لکھی، کسی نے 8 سال مالک کے راستے پر لگایا تو ہم نے 8 سال لکھی، کسی نے 10 سال لگایا تو 10 سال لکھی۔ زندگی تو وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے۔